نور مبین قرآن ہے اور سراج منیر صاحب قرآن محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نور بن کے آیا اور قرآن کئی مقامات پہ اپنے آپ کو نور کہتا ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے نازل کیا تمہاری طرف واضح نور، کھلا نور، اجالا، روشنی۔ اور قرآن مقدس دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، فرمایا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے قرآن کو نور بنایا، نہدی بہ من نشاء، ہم جیسے چاہتے ہیں اس کے ذریعے راہ دکھاتے ہیں۔ اور تیسرے مقام پہ بھی قرآن کہتا ہے نور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، فرمایا کافروں کی کوشش ہے کہ اس نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ تو قرآن نور مبین بن کے آیا، اور جس ہستی پہ آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو قرآن انہیں کیا کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ قرآن نور مبین بن کے آیا تو نبی سراج منیر بن گئے۔ سراج کا معنی کیا ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ سراج عربی میں چراغ کو بھی کہتے ہیں، اور سراج عربی میں سورج کو بھی کہتے ہیں۔ 30واں پارہ پہلی سورت سورہ اما، اس میں قرآن نے سورج کو بھی سراج فرمایا سراجا وہاجا، ہم نے بنایا سورج وہاجا، تپش دینے والا، جلانے والا، گرمائش دینے والا۔ لیکن نبی کے لیے بھی لفظ استعمال فرمایا، لیکن وہاں بدل دیا، سراجا وہاجا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا سراجا منیرا۔ فرق کیا ہے؟ مالک کائنات بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک سورج تو یہ آسمان والا ہے، اسے سراجا وہاجا کہتے ہیں، اور ایک سورج میرا محمد ہے جسے سراج منیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہاج میں منیر میں فرق کیا ہے؟ فرمایا سراج دونوں ہے، لیکن صفت میں فرق ہے۔ سورج آسمان والا سراج ہے، لیکن وہاج ہے جلانے والا ہے، اور میرا نبی سراج ہے لیکن جلانے والا نہیں ہے، منیر ہے، جلنے جلانے سے بچانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جلاتا ہے، یہ جلنے سے بچاتے ہیں۔ اور امام راضی نے ایک اور نقطہ ذکر کیا، وہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا وہ سراج وہاجا ہے
وہاج کا معنی ہوتا ہے کالا کر دینے والا. تو گرمیوں کی دھوپ میں بندہ بیٹھتا ہے تو وہ کالا کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اور نبی سراج ہیں لیکن یہ کالا نہیں کرتے، کانوں کو بھی اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ وہ چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آواز آسمانوں میں سنائی دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ سراج منیرا، تو قرآن نور بن کے آیا، نبی سراج منیر بن گئے. کائنات کے وہ ظلمات دور ہونے لگ گئیں، اندھیرے دور ہونے لگ گئے. آج بھی لوگوں کے دلوں میں اگر کوئی اندھیرا ہو، ظلمات ہو، تو ان کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ قرآن مقدس ہے. اس کتاب کے ذریعے وہ اندھیرا دور ہو. دیکھیے دل، انسان کے وجود میں بادشاہ ہے دل. آج اس دنیا میں ایک چھوٹا سا پنکھا بھی بنتا ہے، جنریٹر بنتا ہے، تو ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے. اس کو یوں استعمال کرنا ہے، یوں چلانا ہے، اس کے مطابق چلاؤ گے یہ مشین ٹھیک چلے گی، گاڑی ٹھیک چلے گی. اگر ان اصولوں کے خلاف ہوگی، تباہ ہوگی، خراب ہوگی. تو چھوٹی سی مشینری کے لیے انجینئر صانع ایک کتابچہ دیتا ہے. مالک کے کائنات نے اتنا عظیم انسان بنایا ہے، اس نے کیسے چلنا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک عظیم کتاب بھی عطا فرمائی. یہ انسانیت کا وجود یہ ایسے چلے گا، اور جب اس طرح چلے گا یقین کیجئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انجینئر غلط ہو سکتا ہے لیکن مالک کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ہر آدمی پریشان ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل میں ایک گھٹن ہوتی ہے، ایک اندھیرا ہوتا ہے، ایک غبار سا، ایک بادل سے چھائے ہوتے ہیں پریشانی کے. قرآن مقدس نے اس کا علاج بتایا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. ان دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ چڑھتا ہے پانی لگنے سے. ہم تو سنتے چلے جاتے ہیں لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ لوہے کا زنگ اتارنا تو ہمیں آتا ہے، ریت سے رگڑتے ہیں، مختلف چیزوں سے اتار دیتے ہیں، لیکن دل پہ زنگ آ جائے وہ کیسے اتارا جائے گا؟ فما جلاؤها یا رسول اللہ، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیسے ہے؟ حکیم کائنات نے جو نسخہ ارشاد فرمایا وہ ایک کمال کا ہے. فرمایا کثرت ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو. اور دوسرا نسخہ وتلاوت القرآن، قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے. موت کو ہم بھول گئے، اس لیے غم ہے، پریشانی ہے. اور جب موت یاد ہوگی تو اللہ بھی نہیں بھولے گا. امام ابن جوزی اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، صدیاں پہلے گزرے ہیں، لیکن ان کا جب واعظ ہوتا تھا تقریر تو تقریباً کم سے کم مجمع جو ہوتا وہ 1,00,000 لوگوں کا ہوتا. امام ابن جوزی، آپ بہت ساری لائبریریوں میں کتابیں ملتی ہوں گی، اردو میں بھی آ چکی ہیں. یہ واحد اس دنیا میں خطیبوں میں واحد ایسے خطیب گزرے ہیں پارلیمنٹ کے ساتھیوں کہ جنہوں نے منبر رسول پر بیٹھ کے تقریر کی ہے، لیکن فاتحہ سے شروع کر کے والناس تک پورا قرآن سنایا ہے. سبحان اللہ. آج لوگ تقریریں کرتے ہیں کہیں کی جوڑ ادھر ادھر، اللہ کی کتاب نہیں بیان کرتے. نیچے دروس ہوتے ہیں لیکن منبر پہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کوئی ایسا واقعہ پیش ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جو انوکھی ہو، اوپری ہو، لوگوں کو بس عجیب سی لگے. لیکن انہوں نے شروع سے والناس تک جب قرآن مکمل کیا، جس دن مکمل ہوئے والناس پہ پہنچے تو وہی ممبر پہ کھڑے ہو کر ممبر پہ ہی سجدہ شروع کر دیا کہ اللہ تو نے یہ احسان کیا، یہ موقع بخشا ہے کہ اس ممبر کا میں نے حق ادا کیا ہے قرآن سنا کر، اب سجدہ بھی اسی پہ کروں گا.
تو بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرے. خطیب تو تھے بڑے کام کے. بادشاہ اپنی حویلی میں اوپر ہے تو یہ نیچے سے گزرتے ہوئے گنگنانے لگ گئے. خطیب تھے, بادشاہ نے سننے کا بلا کے لیا, کیا کہہ رہے ہیں؟ تو گنگنا رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں سَتَنْقُلُكَ الْمَنَايَا عَنْ دِيَارِكَ سَتَنْقُلُكَ الْمَنَايَا عَنْ دِيَارِكَ, تجھے موت اپنے گھر سے بے گھر کر دے گی. جسے کوئی بے گھر نہیں کر سکتا اسے موت اپنے گھر سے بے گھر کر دے گی. وَتُبْدِلُكَ الرَّدَى دَارًا بِدَارِكَ, اور موت تجھے ایک گھر کے بدلے میں دوسرا گھر دے دے گی. آخری جملہ کمال کا جملہ ہے. کہتے ہیں فدود القبر ترعى في عينك فدود القبر ترعى في عينك وعين غيرك ترعى في بيتك. کمال کا شعر. کہتے ہیں فدود القبر ترعى في عينك, قبر کے کیڑے تیری آنکھوں میں چلیں گے اور غیروں کی آنکھیں تیرے گھر میں چلیں گی. اللہ اکبر. کمال کا دن ہے. تیری آنکھوں میں قبر کے کیڑے چلیں گے اور تیرے گھر میں, تیری کوٹھی بنگلے میں کسی اور کی آنکھیں لطف اندوز ہوتی رہیں گی. بادشاہ کو رلا دیا. کبھی کبھی ایک بات ہوتی ہے بندے کے دل پہ لگتی ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے بس. تو خیر, قرآن مقدس کی تلاوت اور کثرت تلاوت اور موت کو یاد کیجیے, دل صاف ہوگا. قرآن کی آیت پڑھنے لگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. عربی میں دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلب. یہ تو سب جانتے ہیں. عربی میں قلب کہتے ہیں, اردو میں دل کہتے ہیں, پشتو میں زر کہتے ہیں. لیکن دل کیوں کہتے ہیں آپ بتا نہیں سکتے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو دل کیوں کہتے ہیں؟ پشتو میں زر کہتے ہیں لیکن وجہ کوئی نہیں بتا سکتا اس کو کیوں دل کہتے ہیں. انگریزی میں ہارٹ کہتے ہیں, لیکن عربی میں اس کو قلب کہتے ہیں. عربی کا یہ کمال ہے. قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونے والا, اللہ اکبر, ایک جگہ قرار نہ پانے والا. تو اسے بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹھہرتا نہیں ہے ایک جگہ پر. آج کسی سے محبت کے گن گا رہا ہے, کل اسی سے نفرت. صبح کچھ کہتا ہے, شام کو کچھ کہتا ہے, ابھی مسجد میں تو کچھ اور کہہ رہا ہے, جو ہی باہر گئے پھر یہ کچھ اور کہتا ہے, ٹھہرتا نہیں. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اس میں اضطراب ہے, ٹھہراؤ نہیں ہے, پریشان متحرک رہتا ہے. اگر اس کو ایک جگہ پہ ٹھہرانے والی چیز ہے تو وہ قرآن ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار لوگوں, قرآن ہی کے ذریعے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. سکون کا لفظ نہیں فرمایا, کیا اطمینان. کیوں؟ سکون ساکن, جب ساکن ہوگے پھر تو بندہ مر جائے گا. سکون نہیں فرمایا, ساکن تو ہونے نہیں دینا. اطمینان, کیا؟ جہاں بھوکا بھی رہے گا مطمئن رہے گا, اکیلا بھی رہے گا مطمئن رہے گا, پریشان ہوگا اس کی پریشانی کا مداوا بن جائے گا. تلاوت کیجیے, خدا کی قسم جس دن آپ لوگوں کو قرآن کی تلاوت کی لذت اللہ نے نصیب کر دی, ساری لذتیں مل جاؤ. میں عام سا آدمی ہوں, ہری پور کا رہنے والا ہوں, لیکن اس ملک میں تقریباً 2 سال کے اندر 4.5 لاکھ کلومیٹر سفر کر چکا ہوں. 2 سال
صرف مقصد لوگوں کو مجھے قرآن کی سمجھ اللہ نے دی، کوشش یہی ہے کہ یہ آواز کسی دوسرے تک پہنچ جائے، اس کا تعلق مجھ سے بننے کے بجائے قرآن سے بن جائے، سبحان اللہ، اللہ کی کتاب سے اس کا تعلق بن جائے۔ اور جس دن اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے بن جائے گا، سارے مسئلے اس کے حل ہو جائیں گے۔ بے شک۔ تھکتا ہوں، رات میں سوات میں تھا، مولانا محمد الرحمان صاحب نے کال کی، 2:30 بجے پہنچا ہوں رات گھر، اور صبح پھر یہاں آ گیا ہوں، تھکاوٹ بھی، لیکن یقین کیجئے میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، اگر آپ کو اپنے دل کے سکون کی بات کہہ دوں تو شاید آپ جھگڑنے لگ جائیں کہ کچھ حصہ ہمیں بھی دے۔ اس میں ایک لذت رکھی ہے، اس میں ایک مٹھاس رکھی ہے۔ لگا ہوں پاگلوں کی طرح چل رہا ہوں، قرآن سناتا ہوں، ایک صدا لگا رہا ہوں، کسی کے کان پہ پڑے گی، لاہور لاہور کی آواز ہے، کوئی جائے نہ جائے میں تو پہنچ جاؤں گا لاہور۔ بس دوستو ایک بات لے کے آئے ہوں، ایک درد دل، کوئی لالچ کوئی تمنا نہیں، صرف ایک بات لے کے آیا ہوں کہ اپنی کتاب کے ساتھ ایک تعلق جوڑ لیجئے، یقین کیجئے دعائیں دیتے رہو گے، اپنی عادت بنا لیجئے قرآن مقدس کو۔ یہ دلوں کا اطمینان ہے، اتنی پرکشش کتاب ہے، تہجد کا ٹائم ہے، امام الانبیاء اپنے گھر سے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں تہجد کی نماز کے لیے۔ ایک انصاری صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر میں رات کے سناٹے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد میں، اور اونچی آواز سے، اللہ نے آواز بھی دی تھی تو اٹھے ہوئے اور زور آواز سے لگے ہوئے، مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم جو ان کے دروازے سے گزرنے لگے، آواز سنی تو آپ ٹھہر گئے۔ جب تک ابو موسیٰ اشعری کی آواز آتی رہی، اللہ کے نبی نے ایک قدم ہی نہیں اٹھایا، کھڑے سنتے رہے۔ جب تلاوت ختم ہوئی آپ چلے گئے، فجر کی نماز میں دیکھا تو ابو موسیٰ اشعری بھی کھڑے ہیں۔ فرمایا ابو موسیٰ رات کو تہجد میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، میں محمد کو بڑا لطف آیا، تو تہجد میں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کیسے سن لیا میرا قرآن؟ فرمایا آپ بڑی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، اور جب آپ کی زبان سے قرآن کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں قدم بھی اٹھا لوں، کھڑا رہا۔ جب تک بڑا مزے سے آپ پڑھ رہے تھے تو پتہ نہیں شاگرد نے کیا کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری تلاوت سننے کے لیے کائنات کے بادشاہ امام الانبیاء کھڑے ہیں تو لحبرتها لك تحبیرا ولجملتها لك تجمیلا، تو میں اور بھی خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا، میں اور بھی پیارے انداز میں پڑھتا۔ تو نبی کریم نے اس وقت جملہ فرمایا ابو موسیٰ یہ میں نہیں سن رہا تھا، صرف قرآن جب بھی کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے مالک کائنات بھی کان لگا کے سنتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اللہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو اللہ کا کلام بھی سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ یہ صرف کتاب اللہ نہیں، یہ کلام اللہ بھی ہے، اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے، اس میں بڑا کمال ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ ہم اس سے دور ہیں، صرف اتنا پتا ہے چومنے چاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، گائے کے گلے میں لٹکا دیا، بھینس کے گلے میں لٹکا دیا، بکری دودھ نہیں دیتی اس کے گلے میں لٹکا دیا، گائے دودھ نہیں دیتی وہاں لٹکا دیا۔ جو چیز بن کے دلوں کا علاج بن کے آئی تھی ہم نے اس کو اس طرح استعمال کیا ہی ہے۔ کمال قرآن کا ذرا دیکھیے، میں وقت زیادہ تو نہیں لوں گا، 2-4 منٹ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ مکے میں مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مدینہ سے حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ حبشے کا بادشاہ اگرچہ عیسائی ہے، مذہب دین الگ ہے اس کا، لیکن ہے انصاف پرست، ظالم نہیں ہے، منصف بادشاہ۔
جاؤ وہاں امن سے رہو، اپنے دین پہ عمل بھی کرتے رہو، کوئی پریشانی نہیں۔ مسلمان چلے گئے، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، پہنچ گئے وہاں پر امن رہنے لگے، قرآن پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اپنے دین پہ نمازیں پڑھتے، کوئی پابندی نہیں۔ ادھر جو مخالفین تھے انہیں پتا چلا کہ یہاں تو جینا ان کا ہم نے حرام کیا، وہاں سے چین حاصل کر لیا جاتا، اور وفد بنا لیا، وفد بنایا، چندہ کیا، پیسے اکٹھے کیے، بڑے تحفے ہدیے کہ بادشاہ سے بلا واسطہ جا کے ڈائریکٹ ملیں گے اور کہیں گے کہ یہ چند بگوڑے لوگ ہیں، ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دو، باپ دادا کا دین چھوڑ کے آ چکے ہیں۔ چلے گئے عمر ابن عاص، یہ بھی اس وقت کافروں کی صف میں تھے، چلے گئے، پورا وفد وزیروں سے پہلے ملے، ارکان پارلیمنٹ سے پہلے ملے، ان کو ہدیے تحفے پیش کیے کہ ہم مکہ سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کل آنا جب بادشاہ سلامت تخت پہ آ کے بیٹھیں گے، ہم سارے آپ کی تائید کریں گے تو اتفاقی بل پاس ہو جائے گا۔ جب سبھی اتفاق کریں گے، خوش ہو گئے، ٹھیک ہے آگے چلیں۔ اگلے دن جب نجاشی بادشاہ تخت پہ آ کے بیٹھا تو یہ وفد سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، بادشاہ نے کہا بھئی کیسے آنا ہوا؟ تو وہ ذرا کہنے لگے جی یہ اس مقصد کے لیے آئے، مکے سے کچھ لوگ بھاگ کے یہاں امن لے کے رہ رہے ہیں، باپ دادا کا دین بھی چھوڑ چکے ہیں، پتہ نہیں کوئی نیا دین لے کے آ گئے، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی زمین تنگ کر دی جائے، حوالے کر دیے جائیں، ہمارے تحفے بھی دیے۔ سارے وزیروں نے کہا جی بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہتے ہیں، واپس کر دو۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ لال ہو گیا، کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم ہے کبھی ایسے نہیں کروں گا، جنہوں نے میرے ملک کو پسند کیا، میرے ملک کو پرامن سمجھا اور میرے حکومت کو اچھی طرح تسلیم کیا، ایسے پکڑ کے نکال دوں جب تک کہ ان سے پوچھوں گا نہیں۔ ایک کی بات سنو دوسری کی سنو نہ، فیصلہ سنا دوں نہیں، سمن جاری کر دیے کل ان کو لے آؤ۔ بادشاہ ہی سمن گیا، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا یا اللہ نئی مصیبت آ گئی، بادشاہ نے جو بلایا اللہ تو خیر کرے۔ جب آگئے دیکھا تو مشرکین کا وفد بھی بادشاہ کے محل میں ہے، اور عمر ابن عاص رضی حضرت جعفر طیار بھی آگئے۔ بادشاہ کہنے لگا ہاں مسلمانوں کون سا دین ہے تمہارا؟ یہ آپ کے بڑے کہتے ہیں کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے بھاگ کے یہاں آئے ہو، یہ ٹھیک کہتے ہیں؟ تو جعفر طیار کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ کہتے ہیں، کہنے لگے ہاں بادشاہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، واقعی ہم نے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، لیکن ہم تھے کیا؟ ذرا یہ بھی تو سنیے، کننا قوما جا اہل جاہلیت، کننا قوم اہل جاہلیت، ہم جاہلیت کے لوگ تھے، نأکل المیتۃ ونشرب الخمر ونسوء الجوار ونعبد الاصنام وَيَأْكُلُ مِنَّا الْقَوِيُّ الضَّعِيفَ، ہم مردار کھانے والے تھے، ہم شرابیں پینے والے تھے، ہم خون پینے والے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھاتا جاتا تھا، جس کا زور چلتا ضعیفوں کو کھا رہا تھا، ہم پتھروں کو پوجنے والے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں میں سے ایک ہستی کو مبعوث فرمایا، نعرف نسبہ، جس کے نسب اسد کو جانتے ہیں، جن کی صداقت امانت کو جانتے ہیں، جن کا نام محمد ہے، ہم نے ان کا دین تسلیم کر لیا ہے۔ سچی گفتگو کا ایک اپنا اثر ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا حل عندکم من الوحی، آپ نے جن کو نبی مانا ہے ان پہ جو وحی آتی ہے کیا کوئی ٹکڑا ہے آپ کے پاس؟ سنیے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں بادشاہ سلامت ہے، کہنے لگے سنائیے نا مجھے ذرا۔ جب آگے بڑھے تو سورہ مریم کا پہلا رکوع پڑھنے لگے، کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا
سبحان اللہ. جب یہ رکوع پڑھنے لگے نا تو بادشاہ بھی رو رہا ہے، سارے وزیر رو رہے ہیں، شاہی محل میں آنسوؤں کی برسات ہے. تلاوت ختم کی، بادشاہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے اور تو کچھ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ یہ وحی، یہ وہ روشنی ہے کہ یہ اور موسیٰ علیہ السلام پہ آنے والی روشنی ایک ہی چراغ سے نکلنے والی ہے. سبحان اللہ. تو غصے میں ہو کہنے لگے ان کے تحفے واپس کر دو. چلو نہیں چاہیے مجھے تحفے ہدیے، لو پیسے. اور مسلمان سے کہا بے فکر ہو کہ یہاں رہو، قرآن پڑھو، اپنے دین